الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس شخص کو ایمان کی لذت، حلاوت نصیب ہوتی ہے. اس شخص کو ایمان کی لذت، حلاوت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول، اپنی زندگی کا ہادی دل سے مان لے. رضا ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق، ایک اسلام اور دین سے تعلق موروثی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، وراثت میں چلا آ رہا ہے. ابا اماں تو چلو اس کا نام بھی مسلمان رکھ دیا. فرمایا ایسا نہ ہو، بلکہ دل کی رضا کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، پوری دل کی خوش دلی کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانے، اسلام کو اپنا دین مانے اور محمد رسول اللہ کو اپنا ہادی اور رہبر مانے. جسے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے تو وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس، ذائقہ محسوس کرے گا. جیسے کسی چیز کا ذائقہ تو ہوتا ہے، لیکن بیمار شخص کو بسا اوقات اس چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. نزلہ شدید ہے، بخار تیز ہے، میٹھی چیز کا ذائقہ بھی نہیں، پھل بھی بے ذائقہ سا محسوس ہوتا ہے، کھانے کے اندر بھی کوئی ذائقہ نہیں لگ رہا. ذائقہ موجود ہے. یہ صاحب بیمار ہیں، یہ بیچارے ذائقے کی دولت سے محروم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایمان واقعی ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کے بھی اپنی ایک حلاوت اور مٹھاس ہے. ایمان واقعی ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کے بھی اپنا ایک ذائقہ اور ایک حلاوت اور مٹھاس ہے، لیکن یہ ملتی نصیب والوں کو ہے. جو ایمان کے لحاظ سے صحت مند ہوتا ہے، ایمان کے لحاظ سے صحت مند ہوتا ہے، اسے یہ دولت نصیب ہوتی. ایمان کی حقیقت سے نصیب ہو تو پھر ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے.
تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہ خود پتہ دیتا ہے کہ ایمان ہے اندر. زبان پہ ذائقہ کی دولت ہو تو پھر کسی چیز کا ذائقہ بتانے کو کسی کی ضرورت نہیں، زبان پہ رکھتے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ زبان کا ذائقہ ٹھیک ہے. ایسی میرے عزیزو، اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے تو پھر خود محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی. اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے. مادی چیزوں کے بھی ذائقے ہیں، اللہ نے ایمان کی بھی حلاوت اور مٹھاس رکھی ہے. اور یہ کہا ہے اللہ کے نبی نے، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا وہ شخص من رضی باللہ ربا، جو دل سے اپنے اللہ کو رب مانے، اسلام کو اپنا دین مانے، محمد رسول اللہ کو اپنی زندگی کا رہبر اور ہادی دل سے مانے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گیا، یہ نہیں کہ موروثی طور پہ ان کے ہاں اسلام چلا آ رہا، یہ نہیں کہ یہ مسلمان سوسائٹی میں اس کی پرورش ہوئی، بلکہ وہ خود بھی جانتا ہو کہ اللہ میرا رب ہے، دل سے اس پہ خوش ہو. کیا دولت ملی ہے! اسلام سے اسے دلی طور پہ تعلق ہو، کیا اللہ نے دین عطا فرما دیا ہے. اسلام کیا دین عطا فرمایا. اس کی نظروں میں خود بھی اس دولت کا احساس ہو، کیا دولت اللہ نے دے دی. اور محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی کا رہبر اور ہادی مانے، اپنی زندگی کا رہبر اور ہادی مانے. جسے واقعتاً یہ دل سے یہ دولت نصیب ہو گئی، وہ ایمان کا ذائقہ بھی محسوس کرے، اسے ایمان کی لذت نصیب ہوگی. تو میرے عزیزو، یہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ بس آ گئی تو ایک سطح پہ رہتی ہے. نا، یہ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، آتا ہے، چلا بھی جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے. یہ صحت مند ہوتا ہے، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، یہ طاقتور بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ اندر سے چلا بھی جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات بتائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ایک شخص اللہ کی نافرمانی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور اس کا وہاں اختیار چلتا ہے، بیٹا کر رہا ہے، بیٹی کر رہی ہے، بیوی کر رہی ہے، اس کی گھر کے چار دیواری میں ہے، یہ گناہ اس کی فیکٹری میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اس کی دکان میں ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اس کے زہرے سایہ ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو فلیغیرہ بیدہ، یہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اختیار چلتا ہے اس کا. فإن لم يستطع، معاملہ اس کے ہاتھ سے باہر ہے، نہ اس کے پاس وہ اختیار ہے، نہ قانون اس کے پاس ہے، نہ طاقت اس کے پاس ہے، نہ وہ دائرہ کار اس کے اختیار میں آتا ہے، معاملہ اس سے باہر ہے. لیکن اس کی بات سنی جاتی ہے، لوگ اس کی بات کا لحاظ رکھتے ہیں. خاندان میں کہہ دے گا لوگ سن لیں گے، برادری میں کہہ دے گا لوگ سن لیں گے، شادی کے موقع پہ کہہ دے گا لوگ سن لیں گے. بڑا ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، بولے گا تو لوگ خاموش ہو جائیں گے. فرمایا زبان سے کہہ دے،
اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے روکے، اختیار نہیں، زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور زبان بھی نہیں کھول سکتا. معاملہ اس سطح تک ہے، زبان بھی نہیں کھول سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اس گناہ کو اپنے دل سے برا سمجھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی تشریح حضرات محدثین نے یہ فرمائی کہ تدبیر کرے، سوچ و بچار کرے کہ کیسا اللہ کی نافرمانی، وہ بھی میری نظروں کے سامنے اور میں دیکھ رہا ہوں، اور تدبیر کرے، کوشش کرے کہ یہ گناہ کی آگ کیسے بجھائی جا سکے. دل سے برا سمجھ رہا ہے، تدبیر سوچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اگر اس سطح پر بھی ہے تو سمجھو ایمان کا کچھ درجہ موجود ہے. اور میرے عزیزو، ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روکتا، اور دل سے بھی اسے برا نہیں جانتا، تو اللہ کا کلام کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا لا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق اس لیے ہوئی ہے کہ وہ گناہ دیکھتے تھے اور اس گناہ سے روکتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، گناہ دیکھتے تھے، اس اللہ کی نافرمانی کو روکتے نہیں تھے، بلکہ انہوں کے ساتھ وہی دوستیاں، وہی یاریاں، وہی تعلقات جو پہلے چلی آ رہی تھی، گناہ کے بعد بھی وہی تعلقات بحال. نہ ان کے نشست و برخاست میں فرق آیا، نہ ان کے تعلقات میں فرق آیا، نہ ان کے کھانے پینے میں فرق آیا. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کیا ہے انہوں نے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اس لیے کہ یہ کیا گناہ کو نہیں روکا کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود بتلاتا ہے کہ میں ہوں، اور جب چلا جاتا ہے تو اس کی بھی نشانی اور علامات موجود ہیں. جیسے آنکھوں میں روشنی ہو، آنکھوں میں روشنی ہو تو گھر میں سانپ اور بچھو جو ہلاکت کا باعث ہے، آتے ہی آدمی خبردار ہو جاتا، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا. یا بچہ آگ کی طرف جائے تو فوراً خطرے سے اس کی آنکھ کی روشنی اسے بتاتی ہے بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. آنکھ کی روشنی اسے بتا رہی. بچہ کسی گڑھے کی طرف جا رہا ہے تو اسے آنکھ کی روشنی خبردار کرتی ہے کہ میاں بچہ ہلاک ہو سکتا ہے، گڑھے میں گر سکتا ہے. آنکھ کی روشنی بتاتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، جب اللہ رب العزت ایمان کی روشنی نصیب فرماتا ہے اور گھر میں گناہ کا موذی، گناہ کی شکل میں کوئی اژدہا آئے، یا گناہ کی شکل میں کوئی چنگاری جلنے لگے، یا گناہ کی شکل میں کوئی گڑھا کھودنے لگ جائے، تو ایمان کی روشنی بتاتی ہے کہ یہ ہلاکت کا باعث ہے. جب تک کہ اس سے اپنی ذات کو اور اپنے ارد گرد کے متعلقین کو اس سے نہیں بچا لوں گا، چین نہیں آئے گا اسے. یہی نشانی ہے کہ ہاں اس کے اندر واقعی ایمان کی روشنی موجود ہے. اور کوئی شخص آنکھوں کا اندھا ہو جائے، اسے نظر نہیں آتا کمرے میں کیا داخل ہوا ہے، سانپ آیا ہے، بچھو آیا ہے، بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے، پھولوں کی طرف جا رہا ہے.
اسی طرح میرے عزیزو، جب دلوں کے اندر سے ایمان کی روشنی چلی جاتی ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، جنت کی طرف جا رہی ہے، ناکامی کی طرف جا رہی ہے، فلاح کی طرف جا رہی ہے۔ گھر کا رخ، زندگی کا رخ اللہ کی رضا کی طرف ہے یا اللہ کی غضب کی طرف ہے؟ یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب اندر سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایمان کی جب روشنی ہوتی ہے تو اس کی ایک نشانی ہے کہ آدمی گناہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ خود اپنی زندگی میں برداشت کر سکتا ہے، نہ اپنے دائرہ اختیار میں برداشت کر سکتا ہے، اور جہاں اس کا دائرہ اختیار نہیں چلتا، نہ زبان چلتی ہے، نہ طاقت اور ہاتھ چلتا ہے، وہاں یہ اپنے دل سے اسے برا جانتا، غلط کر رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، اور تدبیر کرتا ہے کس طریقے سے اسے اس آگ سے نکالا جائے، جیسے آگ جل رہی ہو۔ تو پہلی شکل تو یہی اختیار کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے دور کر دیا جاتا ہے، پھر اپنی سی کوشش کر کے اس پر پانی ڈالا جاتا ہے، اور جب یہ بات اختیار سے باہر ہو تو آواز لگاتا ہے، لوگوں آگ لگ گئی ہے، آؤ اس آگ کو بجھاتے ہیں۔ اور جب معاملہ اس سے بھی باہر نکل جائے تو اندر سے افسردہ تو ہوتا ہے نا، اندر سے افسردہ تو ہوتا ہے، سوچتا تو ہے کوئی ایسی شکل بن جائے کہ یہ آگ بجھ جائے، یہ آگ بجھ جائے۔ میرے عزیزو، جسے اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیتا ہے، اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر جہاں با اختیار ہے وہاں اپنے ہاتھ سے روکتا ہے، جہاں زبان سے بات چلتی ہے وہاں زبان کو کام میں لاتا ہے، اور جو معاملہ اس سے باہر نکلتا ہے اندر سے غمگین اور افسردہ ہوتا ہے، سوچتا ہے اللہ کوئی شکل بنا دے اس آگ کو میں بجھا سکوں۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بعض خوش نصیبوں کا ایمان اتنا تازہ اور اس میں اتنی بہار ہوتی ہے کہ وہ اس کا ذائقہ بھی محسوس کرتا ہے، وہ اس کی حلاوت بھی، مٹھاس بھی محسوس کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہ کی زندگی سے اور گناہوں کے ماحولوں میں رہنے سے یہ ایمان کی صحت چلی جایا کرتی ہے، اور ایمانی اعمال کرنے سے اور ایمان کی فضا اور ماحول میں رہنے سے اس ایمان میں بہار آیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔